اس لیے کہ ہم یہاں پہلے محمد سے لے کے آخری محمد کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر ایک کا تعارف دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج چونکہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے تو میرا دل ہے کہ میں آج شان رسالت کے عنوان سے کچھ گفتگو کروں۔ زمانے والوں کو یہ الجھن ہے کہ یہ امام بارگاہوں میں علی علی زیادہ کرتے ہیں، انہیں نبی نبی کرنا نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں جیسا ہمیں آتا ہے ویسا زمانے کو نہیں آتا۔ آپ 15 ربیع الاول کو بھی زمانے والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آؤ محمد ہم سے سنو۔ اس محرم کی مجالس میں بھی ہم پیغام دے رہے ہیں، آؤ یہاں بتائیں گے زہرا کے بابا کی شان کیا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ میں امید کروں گا کہ یہ گفتگو بھی آپ اسی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے سید الانبیاء کا نام محمد رکھا ہے، اپنا نام محمود رکھا ہے۔ فرق سمجھ نہیں آیا کہ محمود کہتے ہیں اسے جس کی تھوڑی تعریف کی جائے، محمد کہتے ہیں اسے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اے اللہ اپنا نام محمود کیوں رکھا ہے؟ تو خالق کل کائنات ہے، رازق کے دو جہاں ہے، ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تیرا نام ہونا چاہیے تھا کہ زیادہ تعریف تیرے لیے ہے۔ تو آواز آئے گی خاموش، اگر ساری کائنات مل کے میں اللہ کی تعریف کرے تو میں محمود بنتا ہوں، اور اگر خالق ہونے کی حیثیت میں اپنے حبیب کی تعریف کروں تو یہ محمد بنتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ جو سستی ہوئی انسانیت کی مسیحا گری کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو عبادتوں کی زندگی میں آب و تاب ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو کرم کے ساحلوں کا پہلا آفتاب ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو خدا کی الفتوں کا اکلوتا صفات ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو رحمت دو عالم ہو، جو مختار کل کائنات ہو، یا یوں کہوں جو 17 ربیع الاول آ رہا تھا تو جہاں کائنات میں کوئی بت پڑا تھا منہ کے بل گر رہا تھا، وادی سماوا میں پانی جاری ہو رہا تھا، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ نہیں بجھی تھی 17 ربیع الاول بجھ رہی تھی۔ میرا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ زمانے میں تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو آواز قدرت آ رہی تھی، خاموش آج وہ آ رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اسے خلق نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی کائنات میں کچھ بھی خلق نہ ہوتا۔ اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو، اس کی معرفت حاصل کرنی ہو، اس کی مقام و منزلت کو سمجھنا ہو تو 3 معیار ہیں۔ وہ سوچتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا گفتار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ بھری کائنات میں یہ 3 معیار ہیں جس کی وجہ سے کسی شخصیت، توجہ میری جانب، کسی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا سلام ہے سید الانبیاء کی عظمت پر۔ آپ نے سوچا اللہ نے قرآن بنا دیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مصطفیٰ نے گفتگو کی، اللہ نے قرآن بنا دیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ نے عمل کیا، اللہ نے آیت نازل کی، وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، محمد پتھر آپ نے نہیں مارے،
جب آپ نے مارے ہیں یہ میں اللہ نے مارے ہیں، تو جس کا کردار قرآن ہو، جس کا عمل قرآن ہو، جس کی فکر قرآن ہو، تو سنو کائنات کے لوگوں، اگر غدیر کے ممبر پہ نبی ولی کا شانہ بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو، تو سمجھ لینا یہ اس اللہ کا حکم ہے۔ یہ زمانے والوں کو سمجھاؤ۔ جی آپ علی مولا کو نبی سے زیادہ مانتے نہیں بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے لا الہ پڑھتے ہیں، پھر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، پھر علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم نبی کے بعد علی کو مانتے ہیں۔ پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہاں، یہ غلط فہمی آئی کہاں سے؟ ہمارے ممبر سے علی سنا ہے، کہیں اور سے نبی سنا ہے۔ توجہ ہے بھائی، اگر علی ہم نے بتایا ہے تو نبی بھی تو ہم بتائیں گے۔ ہم سے سنو نا کہ نبی کی عزت و عظمت کیا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ وہ ہے جو کائنات میں آئے۔ نوجوانوں کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھاؤں گا، ہمارے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ یہ ہے کہ جو اس ظاہری زندگی میں آئے تو وادی سماوا میں پانی جاری ہو جائے، بت جہاں پڑے ہیں وہ گر جائیں، جو فارس کا آتش کدا 1000 سال سے نہیں بجھا اس کی آگ اس رات بجھ جائے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے محلوں کے کنارے زمین بوس ہو جائیں، بچپنے میں جس درخت کی طرف دیکھے وہ تر و تازہ ہو جائے، جس کمزور جانور کی طرف نظر کرم دیکھے وہ تر و تازہ ہو جائے، جہاں جہاں چلے اللہ کا بادل چھایا بنایا رکھے۔ بچپنے میں اگر یہودی اور عیسائیوں کی نگاہ پڑے تو یہودی راہب عیسائی پیشوا ابو طالب کو آ کے مشورے دیں کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ ہے جس کے آنے کا انتظار کائنات کر رہی ہے، یہ ہے ہمارے عقیدے کا مصطفیٰ۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا والے یہ کہاں سے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جی 40 سال تک کچھ پتا نہیں تھا، بس ایک غار میں جاتے تھے اور آتے تھے، پھر ایک دن ایک آپریشن کیا گیا، ایک سفید چیز ڈالی گئی، ایک کالی چیز نکالی گئی۔ نہیں، یہ ہمارے عقیدے کا مصطفیٰ نہیں ہے کہ تھر تھر کانپے خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آئے اور وہ کہیں کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اس لیے میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ نہیں میرے دوستو، ہمارا یہ مزاج نہیں مانتا کہ کل قرآن کا وارث ایک ورقے کے پاس اپنی تائید لینے کے لیے اللہم صلی علی۔ اچھا، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور میڈیکل سے بھی میری بہنیں میرے بھائی وابستہ ہوں گے۔ میڈیکل کے شعبے کے مطابق میں آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں کہ تاریخ کی چلت پھرت پکڑنی ہو تو کیسے پکڑی جا سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں خیال یہ تھا کہ یہ جو دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ پمپنگ کرتا ہے، یہاں سے انسان سوچتا ہے، تو مورخ نے نعوذ باللہ من ذالک 5 آپریشن سید الانبیاء کے دل کے کیے، 5 مقامات پہ، جی غار حرا میں بھی، فلاں مقام پہ بھی، فلاں مقام، 5 کتاب 5 جگہوں پہ لکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا جاہل سمجھتا تھا کہ انسان یہاں سے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس لیے دل کے آپریشن کا۔ اگر کچھ پڑھا لکھا ہوتا یا آج کے زمانے کا ہوتا تو پھر کہتا کہ نعوذ باللہ یہ دماغ میں کالی چیز نکالی اور سفید چیز ڈالی ہے۔ یہیں سے زمانے کا جھوٹ سامنے میں آ جاتا ہے۔ نہیں میرا دوست، مصطفیٰ وہ نہیں جسے اس دنیا میں آ کے پڑھایا اور سمجھایا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جب کائنات کی کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی وہ اللہ تھا اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اس نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، پھر اس نور سے تیرا اور نور خلق کیے، پھر ساری کائنات بنانا شروع کی، پھر ملائکہ کو خلق کیا۔ ملائکہ سے کہا بتاؤ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ تو ملائکہ کہہ رہے تھے انا وانت انت، ہم ہیں تو ہے۔ تو یہ 14 کا نور تھا جو
मलाइका को समझा रहा था, सब्बहना व सब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना व कब्बरना व कब्बरतिल मलाइकतु बितकबीरिना व हल्ललना व हल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना। मासूम फरमाते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह के मलाइका हमसे सीख के अल्लाह का सजदा बजा रहे। इस मोहम्मद की बुलंदी क्या कोई लिख पाएगा? इस मोहम्मद की बुलंदी क्या कोई लिख पाएगा? जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। सामने गर्मी का मसला हसास है, हमें ज़माने को एजुकेट करना है और ये एजुकेशन मजलिस हुसैन करेगी। और अगर ज़माने वालों को समझ में आ गया तो आप देखेंगे कि आपके ये इमाम बरगाह कम पड़ जाएंगे, ये फिर यहाँ से मेन रोड तक भी रश लगा होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़माने वालों को समझाएं और बड़ी मोहब्बत बड़े एहतराम से। मैं तो जब गुफ्तगू करता हूँ मैं तमाम तर मुसलमानों से नहीं बल्कि दुनिया के अफराद से खिताब करने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया आए समझे इस नूर की अज़मत को। इसलिए कि ज़माने वालों को अगर मारिफत हो गई तो जहाँ इल्म आ जाता है वहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है। लड़ाई होती ही वहाँ है जहाँ जहालत हो, इसलिए कि जहालत का ताल्लुक शक से है, इल्म का ताल्लुक यकीन से है। जहाँ शक खत्म हो जाता है वहाँ यकीन आ जाता है। हमने इस मिंबर से बताया है अली क्या है और इसी मिंबर से बता रहे हैं मुस्तफ़ा क्या है। एक ही जुमले में अगर सारी दास्तान को बंद करूं तो जुमला ये है, सुनो हमारे अकीदे का अली ये है कि अली अमीरुल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नुक्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह है, अली साहिबे अलम है, अली साहिबे कलम है, अली साहिबे लिवाए हम्द है, अली फातिह बद्र है, अली फातिह उहद है, अली फातिह खंदक है, अली मौलूद काबा है, अली जिब्राइल का मौला है, अली ज़हरा का शबह है, अली हसनैन का बाबा है, अली सारी कायनात का इमाम है, अली कुरान का इमामुल मुत्तकीन है, अली कुरान का इमाम मुबीन है। इतनी अज़मतों वाला अली जिसे सलाम अकीदत पेश करे हमारे अकीदे में उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। या सामीन गिरामी क़ादर अरबाबे ज़मानिफ़त सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। मुस्तफ़ा अगर आपको खल्क न करता तो कायनात में कुछ भी न हो। लक़ब है सैयदुल अंबिया का, वजह तख़लीक़ कायनात। कितनी बेहतरीन जिंदगी की राहों पर चलाया है मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। मैं आज लैया में गुफ्तगू कर रहा था तो गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में सैयदुल अंबिया का ये फरमान आया। खुदा की कसम वक्त की कैफियत है कि सैयदुल अंबिया ने किस कदर कामयाबी की राहें हम पर समझाई हैं। दो जुमले कहे और सारी जिंदगी का मसला हल हो गया। फरमाते हैं खैरुन नासे मन यनफउन नास। मैं और आप बेहतर इंसान की डेफिनेशन और तारीफ करें तो हमें सदियां लग जाएंगी। जी बेहतर इंसान ये होता है, अच्छा इंसान वो होता है जिसमें ये क्वालिटी हो, जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों। सैयदुल अंबिया ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास। तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। हाँ, मुझे इस साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा मवेशियों की मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ और
کسی دوست کے ہمراہ گئے تو ایک عجیب کیفیت تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کیسے خریدنے ہیں لہذا لوٹ لیا جائے، اور جو خریدار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی مجبوری کی وجہ سے بیچنے والا ہو تو مجبور تلاش کرو، وہ سستا دے دے گا۔ یہ فکر کی عکاسی ہے، یہی کرتے ہیں نا جب ہم خریدنے جائیں تو کسی مجبور انسان کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجبوری میں گاڑی بیچ رہا ہے تو اس سے خرید لیں، کوئی مجبوری میں پلاٹ بیچ رہا ہے تو اس سے خرید لیں، کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے مجبوری میں اپنی گائے بھینس سستی بیچ رہا ہے تو اس سے خرید لیں۔ یہ کرتے نہیں کرتے، یہ معاشرے کی تصویر ہے یا نہیں؟ سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، یہ بہتر روش نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ سید الانبیاء کے زمانے میں ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا، وہ گھوڑا 400 درہم کا بیچ رہا، خریدنے والا آیا، اس نے کہا کتنے کا دے گا؟ کہا 400 کا۔ وہ جاننے والا تھا، فرض شناس تھا، کہا تیرا گھوڑا تو 800 دینار کا ہے، تو 400 کا کیوں بیچ رہا ہے؟ کہنے لگا گھر میں کوئی مریض ہے، مجھے پیسوں کی جلدی ضرورت ہے اس لیے سستا بیچ رہا ہوں۔ خریدار امت محمدی ہونے کا دعوے دار ایسا ہوتا ہے، کہنے لگا مصطفیٰ نے مجھے خریداری کا حکم دیا ہے، میں تیرے سے گھوڑا خریدوں گا، تیری مجبوری نہیں خریدوں گا، میں 800 دوں گا، اس لیے کہ تیرے اس مال کی، تیری اس قیمت کی، چیز کی قیمت 800 بنتی ہے، میں پوری دوں گا، میں تیری مجبوریوں کو کیوں خریدوں؟ نہیں میرے دوست، اگر زندگی میں مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کے چلتے رہو گے، اے میرا نوجوان، ساری زندگی ٹھوکروں میں گزر جائے گی، اور اگر زندگی میں راہ خدا میں کوئی نیک قدم اٹھا لیا، بہتر طریقہ زندگی بسر کر لیا، تو اللہ کے سارے رزق کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ رزاق خدا ہے، خدا سے معاملہ کرو۔ ایک نجف اشرف میں دکاندار تھا جو اپنے گاہکوں سے کہتا تھا کہ آپ خود پیسے اس صندوقچے میں ڈال دیں، تو کچھ گاہک ایسے آئے کہ جنہوں نے کھوٹے سکے اس میں ڈال دیے۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو کھوٹے سکوں کو یوں اپنی دعا کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہنے لگا میرا اللہ، میں نے تیری مخلوق سے کھوٹے سکے قبول کر لیے ہیں، تو میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اپنی رزق کے بساط کو راہ خدا میں دیکھو تو صحیح، خدا کی قسم۔ سید الشہداء جب عصر عاشور، بڑا مشکل مرحلہ ہے، کس قدر سکھایا ہے اہل بیت نے کہ سمیٹو نہیں بانٹو، اور بانٹنے سے کم نہیں ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ صبح عاشور ایک شخص عفیف کندی نام ہے، یہ کوفہ آیا 10 محرم کے دن، سارے کوفہ کی طرف دیکھا، ہر گلی خالی، ہر بازار خالی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ جب گھر آیا اس نے بیٹی سے پوچھا کوفہ والے کہاں چلے گئے ہیں؟ کہا کسی باغی نے خروج کیا ہے، سارے جنگ کے لیے گئے ہیں، بابا تو بھی جلدی جا، جنگ کے لیے جا۔ اس نے تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، زرہ اٹھائی، جب گھر سے باہر قدم رکھنے لگا نا، اس کی بیٹی نے کہا بابا جنگ پہ جا رہا ہے اور جنگوں میں مال غنیمت ملا کرتا ہے، میرے لیے ایک یمنی عقیق لیتے آنا۔ یہ یمنی عقیق بیٹی کے لیے لینے کے لیے جنگ میں چلا گیا۔ ایک عفیف کندی کہتا ہے میں اس وقت کربلا میں پہنچا جب عصر عاشور کا وقت تھا، جب میں نے دیکھا ایک زخمی ہے جو کبھی زین کی دائیں جانب ڈھل جاتا ہے، کبھی بائیں جانب ڈھل جاتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ اگر یہ مارا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی، اگر یہ مارا جائے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عفیف کندی کہتے میں نے تلوار نکالی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس زخمی کے قریب لے گیا۔ کہتے میں وار کرنا چاہتا ہوں کہ گھڑ سوار نے مڑ کے دیکھا اور کہا اب
عبداللہ قریب آ جا، عبداللہ قریب آ جا۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، اس جنگل بیابان میں مجھے میرے نام سے یہ زخمی کیسے جانتا ہے؟ کہا عبداللہ گھبرا نہیں، قریب آ۔ یوں ہاتھ پھیلایا، کہا یہ یمنی عقیق ہے، یہ یمنی عقیق ہے، بیٹی کو یمنی عقیق دینا اور اسے غریب کا پیغام دینا۔ میں کوئی باغی نہیں، زہرا کا لال حسین۔ اجرکم جعلکم من الباقی، خدا آپ کا شمار جعلکم من الباقی۔ یہ درس حسینیت ہے، یہ راز حیات حسین ابن علی ہے۔ ذرا زندگی میں راہ حسین کے راستوں پہ چلو تو صحیح۔ میں نے بڑی درد بھری داستان دیکھی ہے کربلا کی واقعہ میں۔ 11 محرم کو جب سید سجاد تشریف لائے ہیں نا بابا کے لاشے پہ، سجاد کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہاں علی کی بیٹی نے دیکھا امامت نہیں بچتی، اپنے آپ کو بندے ہاتھوں سے اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ کل عباس کا گرنا دیکھا تھا نا، آج علی کی بیٹی کا امامت بچا رہی تھی علی کی۔ سید سجاد آئے بابا کے لاشے میں، اب لاشا کیا تھا؟ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا تھا، اتنا پامال ہو چکا تھا کہ علی کی بیٹی نے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے تھے اور کہا تھا انت اخل حسین، میرا ماجایا حسین تو ہے، صلی علیکہ ملائک ملیک السماء، تجھ پہ تو اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے، میرا حسین تو ہے۔ اس پامال لاشے میں جب ایک شخص نے سید سجاد سے پوچھا آپ کے بابا حسین کی پشت پر یہ گٹھے کے نشان کیا ہے، تو سید سجاد نے فرمایا میرا بابا یتیموں کا بڑا خیال رکھتا تھا، جب رات ہو جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں اپنی پشت پہ یتیموں کی ضروریات زندگی پہنچاتا۔ اجرکم یہ حسین ہے، یہ درس حسینیت ہے۔ میرا دوست اگر مجلس حسین میں آیا ہے، اگر امام کی بارگاہ میں آیا ہے، اگر حسین کو اپنا امیر مانا ہے، پھر دل چھوٹا نہیں کرنا، پھر دل وسیع کرنا ہے، پھر دل صرف مال اور دولت پر وسیع نہیں کرنا۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے پھر بھی دل وسیع کر، کسی نے حق تلفی کی ہے پھر بھی معاف کر۔ مجلس حسین کا مزہ تو تب ہے کہ جب خاندانی دشمنیاں ہوں اور انسان مجلس حسین سنے، پیغام حسین سنے، مجلس کے بعد اس کے گھر کا دروازہ بجا دے اور کہے میں مجلس سن کے آیا ہوں، آج سے پہلے تجھ سے لڑائی تھی لیکن حسین کے نام پہ معاف کر دیا، اور بن دیکھے حسین کے نام پہ معاف کرو۔ خدا کی قسم بن دیکھے حسین نامہ اعمال قبول کروا دے۔ ایران کا ایک تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، ہر سال عزاداری میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نوجوان آئے، کہنے لگے ہم نے عشرہ رکھا ہے اور ہمارے پاس اس وقت نظر و نیاز کے پیسے نہیں ہیں، ہماری کچھ مدد کرو۔ اس نے چیک بک ان کے حوالے کی، کہا جتنا جی چاہتا ہے اتنا لکھ لو۔ جب وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے بڑی رقم لکھ کے آئے، اس نے ہاتھ رکھا جہاں رقم لکھی ہوئی تھی اور دستخط کر دیے کہ کہیں میرے خلوص میں کمی نہ آ جائے کہ نام حسین میں کتنا دے رہا ہوں۔ جب یہ انتقال ہو گیا تو یہ انہی نوجوانوں کے خواب میں آیا، کیا منظر دیکھتا ہے کہ محشر برپا ہے، اللہ کے ملائکہ اس کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، ملائکہ سے حسین نامہ اعمال لے لیتے ہیں اور یوں جیسے اس نے رقم پہ ہاتھ رکھا تھا نا، یوں ہاتھ رکھ کے امام حسین دستخط کر دیتے ہیں یہ میرا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ ذرا اپنی لڑائی جھگڑے کینہ فساد جس سے دشمنیاں ہیں سب پر ہاتھ رکھ کے حسین کے نام کا دستخط کر دو کہ آج کے بعد میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا اجر حسین ضرور عطا کرے گا، خدا کی قسم ضرور عطا کرے گا۔ اور وہ منظر ہوگا جب میرے مولا حسین سینے سے لگائیں گے کہ تیرا بڑا شکریہ جس پیغام کی خاطر میں نے اکبر قربان کیا تھا،
جس پیغام کی خاطر میں نے اپنا قاسم قربان کیا تھا، تیرا بڑا شکریہ۔ عزادارو عزادارو عزادارو، حسین کا اکبر قربان کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آسان تھا؟ کون ہے علی اکبر؟ جب مدینہ کی گلیوں میں علی اکبر چلتے ہیں تو مدینہ والے کاروبار چھوڑ دیتے، کہا آؤ حسین کا شہزادہ آج باہر آیا ہے، آؤ آج حسین کے شہزادے کا جی بھر کے دیدار کرو۔ عزادارو عزادارو، یہ وہ گھرانہ ہے جب سید سجاد کے پاس علی اکبر کا قاتل مہمان بن کے مدینہ میں آیا تھا۔ میری دشمنیاں بڑی ہیں یا علی اکبر کو شہید کرنا بڑا جرم ہے؟ میری لڑائیاں بڑی ہیں یا یہ زخم سہنا آسان تھا؟ عزاداروں کو مرحلہ جب امام سجاد نے کھانا پیش کیا، لباس دیا، آزاد راہ دیا، علی اکبر کا قاتل کہنے لگا لگتا ہے پہچانا نہیں، لگتا ہے پہچانا نہیں۔ کہا حسین میں تجھے بھول نہیں سکتا، تو نے میرا اکبر اتارا ہے، لیکن ہم تب تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارے دروازے۔ اجرکم جعلکم من الباب۔ عزاداروں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں اور علی اکبر کہتے ہیں بابا بابا میرا دل چاہتا ہے میں انگور کھاؤں۔ ابھی انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے ستون کی طرف علی اکبر نے اپنا ہاتھ، امام حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انگوروں کا گچھا میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ کہا علی اکبر یہ انگور کھا لے۔ علی اکبر انگور کھانے لگے، امام حسین گریہ کرنے لگے۔ آپ بھی بزرگ بیٹھے ہو، آپ کی جوان اولاد آپ سے فرمائش کرتی ہوگی، اور جب کوئی باپ، جب کوئی ماں اپنی اولاد کی کوئی فرمائش پوری کرتی ہے نا، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا کا غریب بابا ہے جس کے اکبر کی خواہش پوری ہوئی، حسین رو رہا ہے۔ کہا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اکبر آج انگوروں کا موسم نہیں تھا، تو نے مانگے ہیں میں نے دیے ہیں، کل کربلا میں امتحان ہوگا، پانی مانگے گا، میں تجھے دے نہیں سکوں۔ اجرکم جعلکم من الباقی، جعلکم من الباقی۔ خدا آپ کا شمار رونے والوں میں۔ عزادارو، کربلا کے دو شہید ایسے شہید ہیں جن کی زندگی میں ماتم ہوا ہے۔ ایک شہید علی اکبر ہے۔ عزادارو، جب آپ کے ہاں اللہ نہ کرے کسی جوان کی موت ہو جائے، جوان کے جنازے تاخیر سے اٹھتے ہیں، اس لیے کہ جب جنازہ اٹھاتے ہو نا، کبھی ماں جنازے سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ابھی میرے لال کو نہ لے کے جاؤ، کبھی بہن جنازے سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے ابھی تھوڑا اور انتظار کر لو، کبھی پھپھی اماں جنازے سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے تھوڑا انتظار کر لو۔ ہائے میرا علی اکبر ابھی رہوار پر موجود ہے۔ عزاداروں، کئی دفعہ گھوڑا چلا، پھر خیمے کا پردہ گر جاتا ہے، آواز آتی ہے اکبر ہماری غربت پہ رحم۔ اجرکم جعلکم من الباقی، جعلکم من الباقی۔ خدا آپ کو شمار رونے والوں۔ عزاداروں میں ابھی منزل مصائب سے 2 قدم رکنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس عزا جو جس میں علی اکبر کے مصائب پہ آ کے گریہ کرتے ہیں نا، عزاداروں یہ مجلس عزا ہمیں یہاں فرش سے عرش پر پہنچانے کے لیے۔ نوجوانوں وعدہ کرو، حسین کے علی اکبر سے وعدہ کرو، زندگی ایسی گزاریں گے جیسے علی اکبر نے چاہیے، زندگی ایسی گزاریں گے جیسے علی اکبر نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ کل محشر کے میدان میں جب علی اکبر اپنے لشکر کو دیکھے نا تو پھر کہے کہ ہاں یہ میرا لشکر ہے، یہ مجھ پر گریہ کرنے والے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ کربلا نے بڑا نقصان کیا ہے آل محمد کو، کربلا نے بھرا ہوا گھر تھا، خدا کی قسم ایسے اجڑا کہ جب 28 رجب مدینہ سے چلا تھا، عباس ساتھ تھا، قاسم ساتھ تھا، علی اکبر، قاسم اور محمد ساتھ تھے، لیکن جب خالی واپس آئے ہیں بس چند محمل تھے، کوئی نہیں بچا تھا، غریب لٹ کے آ گئے تھے، ماؤں کے پاس ان کے لختے چکر گئے۔ میری ماؤں بہنوں آپ
آپ پر سلام ہو، آپ نے معاشرے کو حسینی بنانا ہے، آپ نے ثقافت حسینی سکھانی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آغوش میں آنے والے بچوں کو حسینیت کا درس سکھاؤ، راہ حسینیت۔ میں آپ کو آج کی مجلس میں واسطہ دیتا ہوں، علی کی علی بیٹی کا، زینب عالیہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کا بڑا نقصان ہوا ہے کربلا میں۔ آزادارو، ابھی آپ علی اکبر کے مصائب سن رہے تھے نا، میرے ذاکر بھائی اس مصائب کو مکمل کریں گے۔ میں زینب عالیہ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، ابھی 2 دن ہیں، بی بی کے پاس کچھ وقت ہے، پھر شام غریبہ مصروف ہو جائے گی، پھر 11 محرم مصروف ہو جائے گی۔ آؤ آج جی بھر کے گریہ کریں بی بی کے اون و محمد کا۔ آزادارو، مائیں بڑی محبت سے پالتی ہے، مائیں بڑی محبت سے پالتی ہیں، اتنا بڑا احسان ہے زینب عالیہ کا۔ آپ نے سادات سنے ہیں نا، حسنی سادات سنے ہیں، حسینی سادات سنے ہیں، زینبی سادات نہیں سنے ہوں گے، زینب کی اولاد نہیں سنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زینب نے حسین کی اولاد سجاد کو بچا لیا ہے، لیکن اپنا کوئی نہیں بچایا۔ جو کربلا لے کے گئی تھی سب کچھ قربان کر گیا، اور بھائی سے کہا تھا بھائیا میں ایسی بہن بنوں گی کہ تو قیامت تک رہے گا، اور بچانے والی کا نام زینب عالیہ ہو۔ آزادارو، جب بھی اون محمد کو لے کے آتی، کنگھی دلاتی، لباس تبدیل کراتی، کہتی جلدی بڑے ہو جاؤ، کربلا کے دن آنے والے ہیں، میں نے اپنے بھائی حسین کے نام کی قربانی کرنی ہے۔ آزادارو، جب شام شب عاشور آئی ہے نا، تو ہر بیوی اپنے جوان کو تیار کر رہی تھی۔ ام فروہ اپنے ایک قاسم کو تیار کر رہی تھی، زینب عالیہ اپنی جوڑی کو تیار کر رہی تھی، اور بار بار کہتی بیٹا کل جب جنگ ہو تمہیں منہ سے بتانا نہ پڑے کہ تم کس کی اولاد ہو، زمانے کو پتہ چلے کہ علی کا لہو آ رہا، زمانے کو خبر ہو کہ علی کے نواسے آ رہے۔ آزادارو، رہوار سے دونوں جوانوں کو روانہ کیا، اون محمد نے مل کے جنگ کی ہے، اور بڑی جنگ کی ہے۔ کوفی اور شامی کہتے تھے یہ کوئی علی کی اولاد لگتی ہے، یہ عباس کے بھانجے لگتے ہیں، بڑی جنگ کی ہے۔ جب الوداع کا وقت آیا، کہا مامور حسین ہمارا آخری سلام، کہا ہمارا آخری سلام۔ میرے مولا حسین بڑی جلدی سے پہنچے ہیں۔ آزادارو، اون محمد کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور خیمے میں لے کے آئے۔ آزادارو، ابھی ایک جوان شہید ہو چکا ہے، دوسرے کے سانس باقی ہیں۔ دوسرے جوان نے کہا ہماری اماں کو بتانا، ہم نے ماموں پر کیا وعدہ پورا کر دیا ہے، ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آزادارو، ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا، حسین لاشوں کے درمیان بیویوں نے حالہ بنایا ہوا ہے۔ امام حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ خیمے کے گوشے میں ہے، سر سجدے میں ہے، کہہ رہی ہے اے اللہ میری قربانی قبول، اجرکم جعلکم من الواقع۔ آزادارو، 2 جملے اور سن لو۔ ہر بیوی، ہر ماں کربلا کی ہر ماں اپنے جوان پہ روئی ہے۔ قاسم کی ماں بڑی روئی ہے، علی اکبر کی ماں بڑی روئی ہے، بی بی رباب نے بڑا گریہ کیا ہے، لیکن ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے لال پر گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ اس ماں کا نام زینب عالیہ ہے۔ اے بی بی، آپ بھی اپنے اولاد پر گریہ کر لو۔ کہا میں نے یہ قافلہ شام لے کے جانا ہے، اگر زینب نے گریہ کیا تو رباب کا کیا بنے گا، اگر زینب نے گریہ کیا تو ام فروہ کا کیا بنے گا۔ آزادارو، 11 محرم لوٹی گئی، شام غریبہ، پھر 11 محرم۔ آزادارو، جب بھائی حسین کی لاشیں پہ آئی ہے نا، ماتم کیا ہے، گریہ کیا ہے، پھر وہاں سے چپ چاپ اٹھی ہے، سوار ہوئی ہے،
چند قدم چلی ہے کہ اون و محمد کے لاشیں پڑے تھے. زینب عالیہ نے اپنی نگاہوں کو بند کیا، کہا اون و محمد اللہ کے حوالے. ماں جا رہی ہے، سارا راستہ اون اور محمد کا سر نوکے نیزہ پر تھا، لیکن زینب نے نہیں دیکھا کہ اگر میں رو پڑی تو بیویوں کا کیا بنے گا. کوفہ آئی، نہیں روئی. شام آئی، نہیں روئی. ازاداروں لوٹا ہوا سامان واپس کیا گیا. جب علی اکبر کا سرایہ بڑا گریہ کیا، اصغر کا سرایہ بڑا گریہ کیا، جب قاسم کا سرایہ بڑا گریہ کیا، لیکن جب اون و محمد کے سر لائے زینب نظر نہیں آئی. کہا ان کی ماں کہاں ہے؟ کہا زینب نہیں آئے گی. ازاداروں چلی ہے، کربلا آئی ہے، غازی عباس کے روزے پہ آئی، امام حسین کے روزے پہ آئی. یہاں سے چلی مدینہ آئی، مدینہ میں نانا رسول خدا کے روزے پہ آئی. کہا نانا نانا تیرے حسین کے بڑے ارمان، نانا نانا تیرے حسین کے بڑے ارمان. وہاں سے اٹھی ہے، اما زہرا کی قبر پہ آئی ہے. بڑی دیر بیٹھی رہی ہے یہ ماں، بڑی دیر بیٹھی رہی ہے. کہتی تھی اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، تو قبر تک روتی رہی ہے. اماں دیکھ زینب زخمی ہے، اماں دیکھ زخمی. مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جب آئی ہے تو پشت کی بل دیوار کا سہارا نہیں لیا. بی بی نے ماں کی قبر پر اپنی پیشانی رکھی ہوئی تھی. وجہ یہ تھی کہ پشت زخمی تھی. سارا گریہ کیا، ساری کربلا سنائی، لیکن اون و محمد کا نام نہیں لیا. ماں کی قبر سے اٹھی، اپنے گھر آئی، دروازہ کھولا، دو مسلح دیکھے. ارے یاد آ گئے اون و محمد. رو پڑی زینب، کہتی تھی تمہاری ماں کیسے زندہ رہے. جو سارا راستہ نہیں روئی، آج گھر میں رو رہی ہے، بڑا گریہ کر رہی ہے. تھوڑی دیر بعد عبداللہ گھر آؤ. عبداللہ نے دیکھا ایک بیوی گریہ کر رہی ہے. کہا زینب کس کا ماتم کر رہی؟ کہا اون و محمد کا گریہ کر. عبداللہ نے ہاتھوں پہ کچھ نشان دیکھے. کہا زینب یہ نشان کیسے؟ کہا کوفہ گئی تھی، شام